السلام علیکم۔ جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ یہ 3:15 کا وقت ہو چکا تھا۔ اچانک سے گھڑی کا الارم بجا۔ تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ وضو کرنے کے لیے وہ بستر سے اٹھی۔ دیکھا آسمان بہت پرسکون تھا۔ کالے سیاہ بادلوں نے اس کی رونق میں خوب اضافہ کیا ہوا تھا، یا پھر اللہ کی آمد نے اس کو پرسکون بنایا ہوا تھا۔ اوپر سے ٹمٹماتا ہوا چاند اور چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کے لیے ہر ایک کو نہیں چنتے، اور وہ دعا کرنے لگی، یا اللہ بلاوا بھجوائیے اپنی رحمت سے ہر ایک کو کہ وہ بھی تہجد کا پرسکون منظر دیکھ سکیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل ہر خواہش سے بیزار ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کی جستجو لگ جاتی ہے۔ اس لڑکی نے وضو کیا اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہو گئی تھی۔ اس نے تہجد کی نماز ادا کی نہایت عاجزی کے ساتھ، اور اللہ سے اس کی رضا طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر بچوں کی طرح سسکیاں لینے لگی اور کہنے لگی، یا اللہ میں آ گئی ہوں۔ اللہ آپ کو پتہ ہے میں بھٹک جاتی ہوں، میں نماز بھی چھوڑ دیتی ہوں، لیکن آپ کا اتنا کرم ہے کہ آپ نے مجھے بلایا، چاہے آزمائش دے کر ہی صحیح۔ کبھی کبھی سخت سردی کی وجہ سے مجھے گرم بستر چھوڑنا مشکل لگتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری آنکھ دوبارہ لگ جاتی ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کوئی مجھے جگا رہا ہو، اور میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی فرشتہ بھیجا ہوگا کہ میری آنکھ کیسے کھلی، نیند سے میں کیسے بیدار ہوئی۔ یا اللہ یہ مجھے خود نہیں پتا۔ یا اللہ مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ میں تہجد کی نماز تک پہنچ جاتی ہوں۔ جب میں یہ سوچتی ہوں میں جلدی جلدی جوتے پہنتی اور گرم بستر چھوڑتی ہوں۔ پہلے آسمان کو دیکھ کر آپ کا شکر ادا کرتی ہوں، پھر وضو کرتی ہوں، وضو کر کے چائے نماز پر کھڑی ہوتی ہوں، اور جب سجدے میں جاتی ہوں تو یہ محسوس کرتی ہوں جیسے میں اللہ کے بالکل سامنے بیٹھی ہوں۔ سلام پھیرنے کے بعد میں جب آپ کی بارگاہ میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، یا اللہ میں آ گئی ہوں، میں آپ کی رحمت سے، اور آپ نے مجھے تہجد کے لیے چن لیا، میں لاکھوں بار شکر ادا کرتی ہوں آپ کا۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ یہ کہہ کر اس نے پھر آسمان کو دیکھا کہ وہ یوں ہی ساری رات بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی رہے اور رب سے باتیں کرتی رہی۔ وہ خاموش زبان سے رب کو حال دل سنا رہی تھی، اور وہ اللہ کو اپنے بے حد قریب محسوس کر رہی تھی۔ جب بہت دیر ہوئی خاموش بیٹھے رہنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ دل ہی دل میں وہ رب سے بہت کچھ کہہ چکی تھی۔ اب اس کا دل چاہا کہ وہ زبان سے پکارے، جو کچھ وہ دل میں کہہ چکی ہے اس کا زبان سے اظہار کرے، اور یہی سوچتے ہوئے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ایک بار پھر اس کی نگاہ آسمان کو دیکھنے لگی۔ آسمان کا وہ منظر بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں جو اس کے چہرے کو بے حد پرکشش کر رہی تھی۔ اچانک بے حد بے قراری میں اس کے منہ سے نکلا، اے رب اب میں شرمندہ ہوں، میں اپنی خواہشات کی غلامی میں اتنا آگے نکل گئی تھی کہ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ جس کی خاطر آپ سے دور ہو گئی ہوں وہ مجھ سے یوں چھن گیا۔ کئی راتیں رونے اور تڑپنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ میں نے آپ کی ناشکری کی ہے۔ میں آپ کے شکر ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھی، اور جو دل شکر ادا کرتے ہیں وہی ہمیشہ اطمینان میں رہتے ہیں، سکون میں رہتے ہیں۔ میں نے آپ سے دوری اختیار کر لی تھی۔ یہ سب کہتے ہوئے اس کی آواز بہت کپکپا رہی تھی، اور یہ سب کہتے ہوئے وہ بہت رو رہی تھی، اور ندامت اور بے بسی کی شدت سے اس کا جسم لرز رہا تھا۔ وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ وہ رب کو پکار سکے، اور آج یہ دیکھ کر اس کی تڑپ کی انتہا نہ رہی تھی کہ وہ رب اسے سن رہا ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ وہ رب اسے دیکھ رہا ہے، اس کی باتیں سن رہا ہے، اور یہی بات
اس کی کیفیت کو بدلنے کے لیے کافی تھی۔ اس کے آنسو بہت تیزی سے بہنے لگے تھے اور تڑپ اتنی شدت کی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور اس کیفیت میں وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی کہہ گئی۔ بار بار ایک ہی بات اس کی زبان پر تھی کہ میرے اللہ مجھے کوئی اشارہ مل جائے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ یہی کہتے کہتے اس نے آنکھیں کھولی اور آسمان کو پھر سے دیکھنے لگی، اور اس سب کے دوران اس کا دل اتنا مطمئن ہوا۔ اب اس کا دل چاہتا تھا کہ دنیا کی سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھی رہے اور یہ وقت یہیں رک جائے۔ اسی خواہش اور سکون کی کیفیت میں وہ سجدے میں جا گری۔ انسان کی محبت ہمیں صرف بے سکون کرتی ہے، سچی محبت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اپنے اللہ سے سچی محبت کرو۔ بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ ہماری خواہشات تو بہت معمولی سی ہیں۔ میں نے اب اپنے نصیب سے لڑنا چھوڑ دیا تھا، جو نہیں ملا اس پر شکوہ نہیں کیا۔ اللہ نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ اگر گنتی کرنے بیٹھوں تو میری ذات ختم ہو جائے، لیکن میں گن نہ سکوں۔ اس کے احسانات اتنے ہیں کہ اگر سوچنے بیٹھوں تو میری ذہنیت کمزور پڑ جائے مگر حساب نہ کر سکوں۔ پہلے میں بہت شکوے کیا کرتی تھی اپنے رب سے کہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے، یہ دکھ درد میرے ہی نصیب میں کیوں لکھے گئے ہیں۔ مجھے لگتا تھا میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جب میں مانگتی ہوں وہ مجھے عطا نہیں ہوتا، بلکہ میں جتنا مانگتی ہوں وہ چیز اتنی ہی مجھ سے دور چلی جاتی ہے۔ میں جتنی دعا کرتی ہوں اتنا ہی اپنی پریشانیوں میں الجھ جاتی ہوں۔ میں اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے آنسو بہاتی رہتی تھی، ہر بار گلا شکوہ کرتی اور ناشکری کرتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ میں نے ان چیزوں کو کھو دیا جن کی خاطر شکوے کیا کرتی تھی، جو میں دعاؤں میں مانگتی تھی، جن کو خود سے اور دور جاتے دیکھتی، اور پھر مجھے اس کی مصلحت سمجھ آنے لگی۔ ہر وہ چیز جو مجھ سے دور کر دی گئی ہے، کچھ ہی وقت میں مجھے اس کی اصلیت سمجھ آنے لگی۔ کچھ ہی وقت میں مجھے دکھا دیا گیا کہ میرے حق میں بہتر ہی نہیں تھا، لیکن مجھے صبر آنے میں بہت وقت لگا تھا، اور وہ رات جو نیند سے خالی گزاری میں نے، میری اس رات کی تکلیف اور اذیت بہت زیادہ تھی۔ میں بہت روئی اس رات۔ میں نے اپنا غم اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھا، کبھی کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ میں ہر روز رات کی تنہائی کا انتظار کرتی تھی جب میں خاموشی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے اشک بہا سکوں، جب اپنے رب سے باتیں کر سکوں۔ پھر میں تنہائی میں سکون پانے لگی تھی، ہر بات اپنے رب سے کہہ کر پرسکون ہو جاتی۔ میرے درد میں ہمیشہ اب میں اسی رب کو پایا کرتی تھی، اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ تو مجھے اپنے اللہ کے قریب کرنے کی راہ ہے۔ جب اسے پکارتی ہوں، اپنے دل میں موجود محسوس کرتی ہوں، پھر میں نے اس کی محبت میں اپنے آپ کو کھو دیا، اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیا، اور پھر مجھے ایسا سکون ملا۔ اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سے بات کیے بغیر دل بے چین رہتا ہے۔ اب مجھے پرواہ نہیں ہوتی کون میرے ساتھ ہے اور کون دور جا رہا ہے، بس میں نے اللہ کو راضی رکھنا ہے، بس اس کا ساتھ ہی میرے لیے کافی ہے۔ اور تہجد اللہ اور بندے کے درمیان ایک مضبوط رشتہ بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں تہجد ادا کرنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ اور وہ جس کا نام الخالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا، پھر وہ اپنی مخلوق سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہیں تنہا تڑپتا ہوا کبھی نہیں چھوڑتا، وہ ہر لمحے تمہارے ساتھ ہوتا ہے، دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی، چاہے تم تنہا ہو یا ہجوم دنیا میں گم ہو گئے ہو۔ وہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور کوئی بھی ماں اپنے بچے کو دوسروں کے حوالے کر کے بے فکر نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ اس کی ڈھال بن کر کھڑی رہتی ہے تاکہ زمانے کی تنگ و تیز ہوائیں اس کے بچے کی رفتار کو سست نہ کر دیں یا پھر اسے کمزور کرنے پر مجبور نہ کر دیں۔ اور وہ جس کا وعدہ ہے کہ بے شک وہ بھولنے والا نہیں ہے، تو پھر وہ تمہیں کیسے اندھیروں سے اجالوں میں نہ لائے گا؟
یہ مشکل حالات بھی تم پر وہ بے سبب نہیں لایا، بلکہ وہ تمہیں دنیا کی حقیقت دکھا رہا ہے کہ دنیاوی ہر رشتہ مطلبی ہے اور یہاں کی محبت فنا ہو جانے کے لیے ہے، دائمی تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ تمہارے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث ہوتے ہیں نا، انہیں وہ تم سے کسی نہ کسی بہانے سے دور کر دیتا ہے۔ وہ تمہیں مسلسل تکلیف سے نجات دلانے کے لیے عارضی غم میں مبتلا کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بندے کو کبھی بھی مسلسل تکلیف میں مبتلا نہیں رکھتا، لیکن تم اللہ کی حکمتوں کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، تبھی تو بے دڑک ہو کر اس کی مصنوعاتوں پر سوال اٹھانے لگ جاتے ہو کہ ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، حالانکہ سب تمہاری ہی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔